مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے، بہت کریم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں، اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے؟ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے۔ تو ینگسٹرز کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے، وٹ ڈو یو تھنک، وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں، کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو ایک ایک گھنٹہ سناتے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے، 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے، سجدے میں باتیں نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے۔ واٹ آر دوز فیکٹرز؟ اس پہ میں بات ناٹ بلیو، جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا ہوا ہے۔ ایکچولی علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے۔ بینگ مسلمس، ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی، بچوں کی تربیت کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے۔ بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے، ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج۔ میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے، یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، مطلب اپنی 2 اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں۔ دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا، ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی، جس طرح ذیشان بھائی بھی بات کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از۔ دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے، اسلام کی شریعت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں، اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ۔ کیوں بتائیں؟ سوال ہے نا کیوں بتائیں؟ تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا، پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے، وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ بالکل، تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ابھی اب سانگس دیکھ لیں، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا، ہالی ووڈ ہو گیا، اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں۔ ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں، خدا کا، اللہ کا نام، تاکہ انسان کا نا، اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے، مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف۔ اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی، وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر۔ مجھے فلاں لڑکی پسند تھی، میری اس سے شادی نہیں، اللہ از ناٹ دیئر۔ میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے، اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ۔ چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے، وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا ہے اس طرف، اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا، آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا، روک لیتے ہیں اس کو۔ وہ اس کے دل میں آئے گا، چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے، جس طرح ذیشان بھائی بات کر رہے تھے، ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا، تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا، ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز، اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو، اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا، لیکن وہ چونکہ آپ جانتے تھے نا، تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار میرا یہ کام نہیں ہوا۔ ہم مطلبی مسلمان ہیں نا، ہم مطلبی مسلمان ہیں، ہمیں پیپرز، آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں، مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا، آئی ڈونٹ نو ہو یو آر، لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے، میرا وائوا ہے، وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے، تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں، نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ، پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا، یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے، جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے، حق بتائیں،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں, آپ نے امیدیں غلط لگا لی اپنی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, پیارے بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی, تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعارف سے. اور کیا سورہ یوسف کہ بیٹا بے شک اللہ سمیع ہے, بے شک اللہ العزیز ہے. یعنی اسی طرح لقمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا, توحید والے ہی بننا. یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کمنٹ کریں کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ لائک اے جینی ان اے لیمپ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے الادین نے وہ چراغ جو ہے اس کو رگڑا, جینی نکلا, اس نے کہا جی بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. آئی تھنک موسٹ پیپل پرسیو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لائک دیٹ کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ بے شک. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں, اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا اس سے اللہ کے لیے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی تو 2-3 دن پہلے, میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا, ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ کیسے کی؟ اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا, لائٹر لیا, اپنے کمرے میں گیا, پیٹرول چھڑکا اور ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک, لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا, ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. ایک بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے. تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں, بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم نے, کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ, سادی سی بات ہے, سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا, اللہ تعالیٰ رب ہے. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے, اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت, الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, نوک پلک سوارے. پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے, بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو, کوئی مسئلے مسائل ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں, کیونکہ اب انٹروین کس نے کی ہے؟ ماسٹر نے کی ہے. اب خواہش اس کی ہے, اس کی آ گیا. تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں
اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل بالکل ایسی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارا استخارہ کرتے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا کہ ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے, اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے جس میں آپ سے نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. اللہ, لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے, پھر صرف مطلبی نہ بنے نا. یہ ہے کہ آپ انسان سے مطلبی, علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں, یعنی آپ کے پاس آتا ہوں, علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں, جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے, مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے, پکارتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر, دس از ہیپننگ. تو بہرحال ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے, لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیژن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس.